پاکستانی لوگ زیادہ تر جو ہیں کون سی ڈیسٹینیشنس کو ویسے پریفر کرتے ہیں؟ اور پاکستانیوں کا تو ایک جو رجحان ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیسے نہ لگیں یا پیسے ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں نارملی بیکاز آف جو اسپینڈنگ پاور ہے ہم پاکستانیوں کی وہ اتنی نہیں ہے. تو آپ کے پاس جس قسم کی اپلیکیشنز آتی ہیں، اول تو یہ کہ ایک اچھا فلو ہے، ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ یا ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ کی طرف ان کا رجحان ہے یا نہیں، یا لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو وہاں پر ٹائم گزار سکتے ہیں. کیونکہ نارملی دیکھا یہ گیا ہے نا کہ آپ 3 سے 5 سال یا 7 سال کا ایک دورانیہ کسی ملک میں گزارتے ہو، وہاں کی زبان سیکھتے ہو، ساری چیزیں سیکھتے ہو، اور اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہو ان کے پی آر کے لیے تو نہیں، سٹیزن شپ کے لیے. تو نارملی پاکستانیوں کا اس معاملے میں کیا رجحان ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا، بیکاز 20 سال سے آپ اس انڈسٹری میں ہیں، تو کس طرح آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ دیکھیں یہ نمبرز بہت کم ہیں جو کہ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں پاکستان کے اندر، جو لوگ اتنی اسپینڈنگ کرتے ہیں. یہ آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ لوگ اتنا اسپینڈ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اب یہ رجحان چینج ہو گیا. اس کی 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک سب سے بڑا فیکٹر یہ کہ کووڈ آیا. جب کووڈ آیا، کووڈ کے اندر لوگوں کی موبلٹی رک گئی، امبیسیز بند ہو گئیں، لوگ ویزا لیتے تھے، ٹریول کرتے تھے. جب 1 سال یا 6 مہینے لاک ڈاؤن رہا، اب ایک بندہ بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، ملٹی ملینئر ہے، اس کا ورلڈ وائڈ بزنس ہے، اب وہ بیچارہ ٹریول ہی نہیں کر سک رہا، اینڈ ہی از فیلنگ ہیلپ لیس. اس کو ریلائز ہوا کہ نہیں، اس کے پاس کوئی ایسا ریزیڈنسی یا سٹیزن شپ دوسرے کنٹری کی ہونی چاہیے تھی، ایٹ لیسٹ وہ ٹریول کر سکتا. کئی لوگوں کے بچوں نے پڑھنے کے لیے جانا تھا، وہ 1 سال تک اپنی یونیورسٹیز کی فی پے کر دی، لیکن دے کوڈ ناٹ ٹریول، وہ اپنی یونیورسٹی جوائن نہیں کر سکے. لیکن وہ لوگ جا سکے جن کے پاس آسٹریلیا کا پاسپورٹ تھا یا پرتگال کا پاسپورٹ تھا یا کسی کے پاس جرمنی کا پاسپورٹ تھا. تو انہوں نے فیل کیا کہ یہ ایک چیز تھی جس کے اوپر ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے تھا. پہلے وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، ہمیں تو ویزا مل جاتا ہے، ہم ٹریول کر لیتے ہیں، ہمیں ایسا چیز کی ضرورت نہیں ایک سیکنڈ پاسپورٹ کی یا ریزیڈنسی کی. اس کے بعد ان کو ریلائز ہوا کہ نہیں جی، ہمیں جو ہے وہ پاسپورٹ لینا چاہیے. اس وقت ایک اس کی ڈیمانڈ بڑی، لوگوں نے اس کے اوپر بھی اسپینڈ کرنا شروع کر دیا. لوگوں کو فیل ہوا ہائی نیٹ ورتھ کو، جیسے ان کے پاس ایک اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، ایک اچھا لائف اسٹائل ہے، تو یہ ایک سیکنڈ پاسپورٹ از آلسو پارٹ آف دیئر لائف اسٹائل. تو یہ بن گیا. اس کے بعد پھر دوسرا فیکٹر یہ بنا کہ ابھی ریسنٹ اسی کنٹینیوٹی ہے اسی کووڈ کی، کہ آپ کی امبیسیز کے اندر ایک بیک لاگ اتنا بڑا بن گیا اپلیکیشنز کا کہ اب آپ نے ٹریول کرنا ہے. فرض کریں آپ کی جرمنی میں کوئی ایگزیبیشن ہے، تو آپ کو 3 مہینے بعد وہاں جانا ہے، تو آپ کو 3 مہینے تک اپائنٹمنٹ ہی اویلیبل نہیں ہے اپلیکیشن سبمٹ کرانے کی. آپ اپنے شیڈیول کے مطابق ٹریول ہی نہیں کر سکتے. آپ اپنا اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے بندے کو، جس طرح سے آپ گرو کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس طرح گرو ہی نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے بھی ان کو فیل ہوا کہ ہم جتنا بزنس کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر بھی کچھ انویسٹ کرنا چاہیے. الٹیمیٹلی یہ ہمیں کنوینئنس دے گا، ہمیں وہ بینیفٹس دے گا کہ جس کی وجہ سے ہم ٹریول کر سکیں گے، ہمیں موبلٹی مل جائے گی، ہم اپنے بزنس کو گرو کر سکیں گے. اور لوگوں نے کیا، لوگوں نے وہ پاسپورٹ لیے، پھر ورلڈ وائڈ ٹریول کیا، جہاں ان کو اپرچونیٹیز ملی وہ وہاں گئے، ان کے بزنس نے بھی گرو کیا. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے اس کی ابھی ریسنٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑی. پہلے لوگوں میں اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی اور یہ پروگرام اتنے پاپولر نہیں تھے. یہ کووڈ سے، یہ آپ سمجھیں 2000 سے یہ زیادہ پاپولر ہوئے ہیں.